منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربا کھانے سے بچو. تو ربا کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے نا وتھ شریعہ ٹرمینالوجی، اکارڈنگ ٹو شریعہ ٹرمینالوجی، یعنی کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ یہی ہے کہ ایکسس اینڈ انکریزمنٹ آف منی آن ڈیپٹ، یعنی کہ آپ کسی کو قرضہ دیں اور اس پر اضافی رقم چارج کریں تو بس یہی سود ہے. سود کی سیکنڈ ڈیفینیشن، یعنی کہ سود کی چونکہ دیکھیں دو ٹائپس ہیں، دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ربا النسیہ اور ایک ہوتا ہے ربا الفضل. ربا نسیہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کیونکہ آپ کو لکھنا بھی ہوگا پیپر میں، یہاں پر نہیں ہے. ربا النسیہ، ربا النسیہ کیا ہوتا ہے؟ ادھار کا سود، یعنی کہ جو آپ ادھار پر حاصل کرتے ہیں، اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ربا الجاہلیہ بھی ہے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کا سود. تو ربا کی جو پہلی قسم ہے ربا النسیہ، ربا الجاہلیہ، اس میں کیا ہوتا تھا، لوگ دوسرے کو قرضہ دیتے تھے اور اس پر سود حاصل کرتے تھے، یعنی کہ اضافی رقم اس پر چارج کرتے تھے، پہلے سے طے کر لیتے تھے، فکس کرتے تھے یا پرسنٹیج بھی فکس کرتے تھے، تو وہ بھی سود ہے. تو یہی ربا النسیہ اور اس کا دوسرا نام ربا الجاہلیہ ہے. سیکنڈ ٹائپ آف ربا کیا ہے؟ ربا الفضل. ربا الفضل کیا ہوتا ہے؟ سیم پروڈکٹ پر، یعنی کہ فار ایگزامپل میں کسی کو کھجور دے رہا ہوں ڈیٹس، اور اس کے بدلے میں ہی میں کھجور ریٹرن میں لے رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی جنس ہے، سیم پروڈکٹ ہے. کھجور بہت ساری ٹائپس کی ہوتی ہیں، اقسام کی ہوتی ہیں، لیکن پروڈکٹ سیم ہے اور کوالٹی کا فرق ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی کا فرق ہے. اور تیسرا جو ہے کیش ہے یا ادھار ہے، اور آن دا اسپاٹ ہے یا آن ادر پلیس ہے، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں لین دین ہو رہا ہے، نقد ہو رہا ہے یا ادھار ہو رہا ہے، کمی بیشی کے ساتھ ہو رہا ہے یا برابر ہو رہا ہے کوالٹی کے اندر اور کوانٹٹی کے اندر. تو یہ تین باتیں ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک جیسی چیز کا لین دین کر رہے ہو، رد و بدل کر رہے ہو، ایکسچینج کر رہے ہو سیم پروڈکٹ کا، تو اگر ان میں یہ تین چیزیں برابر موجود ہیں، یعنی کہ فرسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایکول ہو، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اندر برابر سرابر ہو. کوالٹی اور کوانٹٹی اگر دونوں میں برابر سرابر ہے تو یہ شرط مکمل ہو گئی. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ کہ نقد ہو، آن دا کیش ہو. اگر نقد ہے تو یہ سیکنڈ ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو گئی. تھرڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ آن دا سیم پلیس ہو، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر وہ معاملے کا لین دین ہو رہا ہو. اگر جگہ بھی بدلے گی تو سود لازم آ جائے گا، اگر جو ہے ادھار بھی ہوگا تو سود لازم آ جائے گا. اسی طرح کوالٹی اور کوانٹٹی میں اگر ڈفرینس ہوگا تو بھی سود لازم آ جائے گا، ایکولیٹی نہیں ہوئی. تو یہ تین شرائط اگر پائی گئیں تو ربا کی سیکنڈ ٹائپ ربا الفضل یہ پائی جائے گی، تو وہ بھی حرام ہے. اور اگر تینوں شرطیں پوری ہیں، مکمل کمپلیٹ ہیں، تو پھر وہ ربا نہیں کہلائے گا. یہ آپ کو یاد رکھنا ڈفرینس ضروری ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں. نہیں سمجھ آئے تو یہیں پوچھ لیں مجھ سے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈیفینیشن آف برائبری، رشوت. Bribery's definition is the offering, giving, receiving, or soliciting of any item of value to influence the actions of an official or other person in charge of a public or legal duty. A bribe is the gift bestowed to influence the recipient's conduct. It is a major sin in Islam. رشوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام گناہ قرار دیا. رشوت کیا ہے؟ اپنے جائز اور حلال کام کو کروانے کے لیے بھی آپ کو اگر جو ہے اس پر پیسہ دینا پڑتا ہے، جو کہ لازمی قرار دیا جاتا ہے، اس کے بغیر آپ کا جائز اور حلال کام بھی نہیں کرنے دیتے، تو یہ رشوت کہلاتی ہے. اور رشوت یہ صرف سرکاری یا قانونی طور پر لاگو نہیں ہوتی کہ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف سرکاری اداروں کے اندر ہوتی ہے، یہ پرائیویٹ اداروں میں بھی ہو سکتی ہے اور یونیورسٹی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کالج اور اسکول میں بھی ہو سکتی ہے. ایک طالب علم دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کا اسائنمنٹ اس شرط پہ بنا کے دوں گا کہ آپ مجھے بریانی کھلائیں یا آپ مجھے اچھی دعوت کھلائیں تو میں آپ کا کام کر کے دوں گا. تو یہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں بھی ہو سکتی ہے، کہیں پر بھی یہ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
کہ رشوت آپ کہیں بھی لین دین کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہے۔ کسی بھی قیمت کی کسی بھی چیز کی پیشکش دینا، حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ رشوت ہوتی ہے، اور حاصل کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، دینے والا بھی شامل ہے۔ لیکن بعض صورتیں صرف علماء نے ان کو نشاندہی کی ہے کہ وہ خاص جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا کام بالکل ہو ہی نہیں رہا، بہت حد الامکان کوشش کے باوجود بھی اس کا کام نہیں ہو رہا وہاں پر، تو پھر اگر علماء آپ کو اجازت دیتے ہیں، جس حد تک اجازت دیتے ہیں، تو اس حد تک جو ہے آپ کے لیے جانے کی صرف اجازت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ یہ بہت خطرناک اور بڑا گناہ ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح رشوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ خطرناک عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہرگز ہمیشہ بچا کے رکھے انسان۔ اچھا جی، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی آپ کے پیپر میں جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سلائڈز میں شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ امر کہتے ہیں عربی کے اندر، قرآن میں بھی یہ آیت بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت جگہوں پر یہ فرمایا، نبیوں نے بھی آ کر یہی کام کیا۔ امر کے معنی ہوتے ہیں آرڈر کرنا، حکم کرنا، اور معروف کہتے ہیں نیکی کو۔ معروف کے ایک معنی ہے نیکی کرنا، اور سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ حلال چیزیں کھانا، حلال استعمال کرنا۔ اسی طرح نہیں کے معنی ہے منع کرنا، روکنا، رکنا، ٹھیک ہے نا، نہ کرنا۔ عن المنکر، منکر کہتے ہیں برائی سے اپنے آپ کو روکنا، دوسروں کو بھی روکنا، منع کرنا۔ اور منکر کے سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ حرام کھانوں سے، حرام چیزوں سے، حرام پروڈکٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ میننگ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، کہ یعنی کہ خود بھی نیکی کرنا، اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا، خود بھی گناہ سے بچنا، اوروں کو بھی گناہ سے بچانے کی فکر کرنا، یہ کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کے تمام معنی دیکھیں یہاں پر لکھے ہوئے، اپرووڈ اینڈ ڈس اپرووڈ، حلال اینڈ حرام، یہ ہیں معروف اینڈ منکر کے میننگز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی لافل ہے نا، اپرووڈ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہی دیں گے، تو جو تمہیں اللہ کے رسول دیں فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کریں روک دیں، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ And whatever the messenger has given you take, and what he has forbidden you refrain from، جس سے وہ تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ What is the importance and significance of امر بالمعروف نہی عن المنکر in اسلام؟ اسلام میں کیا خصوصیت ہے؟ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے بچنے کے کیا فوائد ہیں، اور کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہوں گے اگر ہم نہیں کرتے تو؟ A few points for your reflection۔ فرسٹ کیا ہے؟ You are the best community in the world only because you enjoin good and forbid evil۔ آپ دنیا کی سب سے بہترین قوم بن سکتے ہیں، کس صورت میں؟ جبکہ آپ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا شروع کر دیں، تو آپ دنیا کی سب سے بہترین قوم بن جائیں گے۔ اور یہ ضروری بھی ہے، وہی قومیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں جو نیکی کے کام کرتی ہیں، خود بھی اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتی ہیں، خود بھی برائی سے بچتی ہیں، اوروں کو بھی برائی سے روکتی ہیں۔ ایسی ہی قومیں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہیں، ورنہ قومیں ناکام ہوتی ہیں۔ قرطبی ایک کتاب ہے، اس میں فرمایا حدیث، یو آر دی بیسٹ آف پیپل اونلی اف یو انجوائن گڈ اینڈ فاربڈ ایول۔ آپ سب سے بہترین قوم اسی کنڈیشن میں بن سکتے ہیں جبکہ آپ نیکی کے ساتھ جڑ جائیں، برائی سے رک جائیں، برائی سے بچ جائیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کی رفع آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہو، خود بھی بھلائی کے کام کرتی ہو، ٹھیک ہے نا، برائی سے روکتی ہو، خود بھی برائی سے بچتی ہو، تو یہی ہمارا کام ہے۔ دیر شوڈ آلویز، سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟
there should always be a group calling people towards good and forbidding them from evil. This is an obligation upon the ummah, which is a collective responsibility. भाई ऐसी जमात होना तुम में ज़रूरी है जो क्या करे, नेकी का काम करे और लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, बुराई से खुद भी बचे, औरों को भी बुराई से बचाए। इसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होना ये ज़रूरी है, लाजमी है। And let there be arising from your nation inviting to all that is good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful. और यही लोग क्या हैं? कामयाब हैं। कुरान भी यही बताता है। जिस तरीके से इंसानों में एक बड़ी जमात जो है इस काम के लिए होती है जो टीचर हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, और एक जमात है जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं वो माशाल्लाह से, ठीक है। एक डॉक्टरों की जमात है, एक इंजीनियर्स की है। तो हर शोबे के लोग मौजूद हैं। इसी तरह ही दीन की मेहनत के भी लोग होना मौजूद, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो मसाइल पैदा होंगे, इसीलिए उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। थर्ड पॉइंट हमारे पास है enjoining good and forbidding evil is the principal characteristic of a Muslim, a believer in Islam। क्या मतलब? enjoining good, नेकी के साथ जुड़ना, बुराई से बचना, ये मुसलमान के अहम निशानी में से है। मुसलमान की पहचान किस तरह होती है भाई? वो नमाज पढ़ता है, तो नमाज क्या है? नेकी का काम है। गुनाहों से बचता है, ये उसकी पहचान है। गुनाह से बचना नेकी का काम है, ठीक है ना। बुराई से बचता है, नेकी के काम पे लगता है, ये मुसलमान की पहचान है। अ बिलीवर इन इस्लाम, मेल एंड फीमेल, चाहे वो मर्द है औरत है, शुड नॉट ओनली possess दिस character but also mutually cooperate in the promotion of good and the prohibition of evil. There is no gender bias in Islam। इस्लाम के अंदर मर्द या औरत होने का कोई वो नहीं है, लेकिन हर एक को अपने हुकूक दिए हैं, और दोनों के लिए नेकी का करना, गुनाह से बचना ये ज़रूरी है। जो भी अल्लाह को मानते हैं वो नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी अदा करेंगे, ठीक है। फरिश्तों के भी जो तरीके हैं उसके मुताबिक गुनाह से फरिश्ते बचते हैं और नेकी की जो है ना साथ वो चलते हैं। तो यही हमारा भी काम है। फोर्थ पॉइंट क्या है? हाइपोक्राइट्स, मैन एंड वुमेन डू द अपोजिट। बहुत से लोग फिर भी दुनिया में ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? नेकी के खिलाफ ज़िंदगी गुजारेंगे, और ऐसा होगा। वो हाइपोक्राइट्स मैन एंड वुमेन है। वो ज़िद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं खुद से, और बुराई के साथ जो है ज़िंदगी गुजारते हैं। नेकी उनको करना पसंद नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को फिर नाकाम करते हैं। दे एंजॉय व्हाट इज़ रॉन्ग एंड फॉरबिड व्हाट इज़ राइट। वो नेकी को भुला देते हैं, बुराई के साथ जुड़ जाते हैं। ये हाइपोक्राइट्स मैन एंड वुमेन है, मर्द औरत, वो जो गुनाह से जुड़ते हैं और बुराई से जुड़ जाते हैं और नेकी से हट जाते हैं। दे एंजॉय व्हाट इज़ रॉन्ग एंड फॉरबिड व्हाट इज़ राइट एंड क्लोज देयर हैंड्स। दे हैव फॉरगॉटन अल्लाह सो ही हैज़ फॉरगॉटन देम। अल्लाह को उन्होंने भुला दिया, इसीलिए अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। Indeed the hypocrites, it is they who are the definitely disobedient। ये हैं नाफरमान लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरगिज़ भी पसंद नहीं करते। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की सिग्निफिकेंस, भला अच्छाइयों में से पाँचवें नंबर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेवल ऑफ ईमान। आपने ये हदीस मैंने पहले भी बताई है, जो कोई तुम में से बुराई को होता हुआ देखे अपने हाथ से रोक दे, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर इतनी ताकत नहीं है तो ज़बान से रोक दे, फ़इल्लम यस्तति, अगर इतनी ताकत नहीं है फ़बिक़ल्बिही, अपने दिल से बुरा जाने, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। और ये फिफ्थ पॉइंट है, हमें नेकी का काम ज़रूर करना है और बुराई से ज़रूर रोकना है। ये हमारी निशानी है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की। इस हदीस के मुताबिक देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। हैपनिंग इवल इन अ ब्यूटीफुल वे, एक्ट एज पर योर कैपेबिलिटी। जितनी तुम्हें ताकत है उस एतबार से तुमने बुराई को होते हुए देखकर मना करना है, रोकना है। इफ़ यू कैपेबल देन स्टॉप द इवल विथ योर हैंड। अगर आपकी इतनी ज़रूरत है हाथ से रोकना तो हाथ से रोको।
if you are incapable of stopping evil with your hand, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो at least speak out against it, जबान से उसके खिलाफ बोलो. थर्ड पॉइंट है इवन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल बाय यू, अगर ये दोनों तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है, तो अब इन योर हार्ट टेलिंग योर सेल्फ दैट सच एन ईवल इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज, यानी कि तुम अफसोस करो कि भाई मेरे आंखों के सामने ये गलत काम हो रहा है, लेकिन मैं इसको हाथ से रोक नहीं सकता, जबान से नहीं रोक सकता, मैं दिल में इसको बुरा जानता हूँ. दिल से बुरा जानना ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, लाजमी है, वरना ईमान ख़त्म. अगर दिल में भी उसकी बुराई नहीं है और आप उसको दिल से बुरा नहीं समझ रहे तो फिर ईमान बाकी नहीं रहा. 6 पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इज़ अ फ़र्द किफ़ाया. मैंने आपको बताया था दो फ़र्ज़ होते हैं, एक फ़र्ज़ ऐन होता है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया. फ़र्ज़ ऐन हर कोई करता है और फ़र्ज़ किफ़ाया बाद मुसलमान अदा कर लेते हैं तो वो अदा हो जाता है. तो फरमाया कि नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, इसके लिए एक जमात का होना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है. चुनाचे हर यूनिवर्सिटी में, आपकी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी जमात का होना ज़रूरी है. एक जमात लड़कों की हो, एक लड़कियों की हो, जो हर एक को दावत दे. अगर नहीं है तो सारी यूनिवर्सिटी वाले गुनाहगार हैं, सब लड़के लड़कियां सब गुनाहगार होंगे. इसीलिए एक जमात ऐसी होना आप में से ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया, ताकि अदा हो जाए. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा अन नवाई सेठ, ये एक हदीस का नाम है. मोबाइल का मसला है, टाइम अच्छा वाला लो. अच्छा, नवाई वक्त नवाई अन नवाई ये एक हदीस की किताब है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्ट चेंज इट इंडिकेट्स दैट practicing it is an obligation by the consciousness of the ummah. He also said enjoining good and forbidding evil is an obligation of collective responsibility. फर्द किफ़ाया, ये हर एक की अपनी जिम्मेदारी भी है लोगों में से कि उन्होंने क्या करना है. हो गया टाइम, मगरिब का टाइम कब दाखिल हो रहा है, कब हो रहा है. उन्होंने क्या करना है, एक ऐसी जमात बनाना ज़रूरी है कि वो गुनाहों से लोगों को रोके, खुद भी बचे. हाउ एवर इफ़ निगलेक्टेड बाई एवरी वन, अगर सब ने इसको नज़रअंदाज कर दिया, देम ऑल दोज हु आर कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग इट विदाउट लीगल एक्सक्यूज और फेयर आर कंसिडर्ड सिंफुल, तो सब गुनाहगार हो जाएंगे. हाउ एवर फॉर अ मुस्लिम एट दी हेम ऑफ अफेयर्स और इन अथॉरिटी दिस विल बिकम हिज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दुल ऐन, वरना अगर फिर कोई भी नहीं कर रहा तो ये फ़र्ज़ ऐन है, फिर हर किसी को करना चाहिए भाई, हर एक की जिम्मेदारी है. 7 पॉइंट क्या है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का. यू आर ऑन बोर्ड इन दिस वर्ल्ड एदर यू आर ऑल ड्राउंड और ऑल सेफ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, देखें उस दौर में नबी अलैहिस्सलाम ने ये मिसाल दी है अपने ज़माने में कि देखो ये पूरी कायनात दुनिया जो है, इंसान, ये एक बहुत बड़े बहरी जहाज़ है, पानी का जहाज़ है, बेड़ा जिसको कहा जाता है, उसके अंदर सवार हैं सब के सब और वो समंदर में चल रहा है. अब दो काम हो सकते हैं कि एक ये बेड़ा, ये बहरी जहाज़ अपनी मंजिल पे पहुंच जाए या फिर ये बहरी जहाज़ क्या हो जाए, डूब जाए. ठीक है ना भाई, ये यहाँ पे मैसेजेस पे बात नहीं करो, मैं मैसेजेस बंद कर दूंगा. ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास से रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी है इसके लिए ऑन किए गए. ये मैसेजेस मैं बंद कर दूंगा, आप काम की बात भी मुझसे नहीं पूछ सकेंगे. यहाँ पे ये फजूल मैसेजेस ना करें, स्टूडेंट मैसेजेस फजूल ना करें यहाँ पर, अब कोई भी ना करें. 7 पॉइंट यू आर ऑन बोर्ड इन दिस वर्ल्ड एदर यू आर ऑल ड्राउन और ऑल सेफ. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, आपने फरमाया दी लाइकनेस ऑफ द मैन हु ऑब्जर्व्स द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह एंड दैट ऑफ द मैन who transgresses them is like the people who get on board a ship. जी फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस में ले चुका हूँ, अब सेकंड हाफ की लूँगा. is like the people who get on board a ship after casting lots. Some of them are in its lower deck. तो अब उस बहरी जहाज़ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं या फ्लोर्स बने हुए हैं ना, जैसे एक लोअर मंजिल है, एक निचली मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, इस तरह.
اب کیا ہوتا ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ بار بار پانی ان کے پاس جو ہے پینے کا رکھا ہوا ہے صاف ستھرا. اب نیچے کے گراؤنڈ فلور والے جو لوگ ہیں نیچے کے مرلے کے اندر وہ بار بار اوپر آتے ہیں پانی استعمال کرنے کے لیے, یعنی کہ پینے کے لیے آتے ہیں. تو اب وہ بار بار اوپر جاتے ہیں, اس سے اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے. دوز ہو آر ان اٹس لوئر ڈیک وین دے ریکوائر واٹر گو ٹو دی آکوپینٹس آف دی اپر ڈیک. تو اب نیچے والے جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے اس سے پریشان ہوتے ہیں. دی آکوپینٹس آف دی اپر ڈیک لیو دیم ٹو کیری آؤٹ دیئر ڈیزائن دے آل ول بی ڈراؤن. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بار بار اوپر آنے سے آپ پریشان ہوتے ہیں. تو اس پریشانی کی وجہ سے ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک ہول کر لیتے ہیں نیچے سے, اس جہاز کے اندر سے سمندر میں ایک ہول کر کے, اور ہم اس پانی کو فلٹر کر کے پھر استعمال کر لیتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, سب کے ڈوبنے کا ذریعہ ہے. اگر اس جہاز کے اندر ظاہر ایک کشتی میں جب اگر چھید ہو جائے گا تو وہ تو ڈوبے گی لازمی, پانی اندر جمع ہوگا تو وہ ڈوب جائے گی. تو اب اگر یہ ان نیچے والے بیوقوف لوگوں کو اوپر والے لوگ نہیں روکیں گے اس حرکت کرنے سے, تو کیا ہوگا نقصان, کہ وہ بھی ڈوبیں گے, اوپر والے بھی پھر بچیں گے نہیں. اسی طرح دنیا کے اندر بھی معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں یہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, دنیا کو ختم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, یعنی کہ عذاب ان پر پڑ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. تو اب ان بیوقوفوں کو اگر سمجھدار لوگ جو گناہ سے خود بچتے ہیں وہ نہیں روکیں گے تو ان کی وجہ سے اگر عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی اس عذاب کے اندر شامل ہو جائیں گے. بٹ اف دے ڈو ناٹ لیٹ دیم گو اہیڈ ود دیئر پلان آل آف دیم ول ریمین سیف. اور اگر وہ ان کو روک لیں گے تو یہ خود بھی ان کو روک کر محفوظ ہو جائیں گے. اسی لیے نیک لوگ جو ہے گناہ گار لوگوں کو گناہ سے روکتے ہیں, حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے رک جائے, بچ جائے, تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے. اور خدا نخواستہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ظاہر ہے جتنے سب یونیورسٹی میں ہوں گے سب ڈوبیں گے, سب مارے جائیں گے ان چند لوگوں کی وجہ سے, جن کی وجہ سے عذاب آئے گا. یا کسی علاقے میں آئے گا تو وہاں پر جو نیک لوگ بھی ہوں گے وہ ان کی وجہ سے مارے جائیں گے, حالانکہ ان نیک لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن دنیا میں سب برابر ہیں, اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے. اللہ کے ہاں پھر مرتے ہی ان کو الگ کر دیا جائے گا. We learn from this hadith that the consequences of committing acts which are forbidden in Islam are not confined only to those persons who commit them, but the whole society has to suffer for them. It is therefore essential that the people who are in the habit of committing sinful acts and violate divine injunctions should be checked to save the whole society from destruction. اب ان کو خود بھی ہوش کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اور لوگ بھی جو ہے ہلاکت میں پڑ جائیں گے, اور لوگ بھی مارے جائیں گے ان کے گناہ کی وجہ سے. If this is not done, the entire society will have to face the divine punishment. اگر وہ ایسا نہیں کرتے پھر کیا ہوگا, ان کی وجہ سے سب کو ہی سزا ملے گی, سب سزا میں شامل ہو جائیں گے. لاسٹ پوائنٹ کیا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سگنیفیکنس اور جو اس کی نشانیاں ہیں اور جو اس کی اچھائیاں بھلائیاں ہیں, اور اگر اس کام کو نہ کیا جائے تو نقصانات ہیں. ان میں سے 9 پوائنٹ لاسٹ والا یہ ہے, if you do not carry out your responsibility of amar bil ma'ruf and nahi anil munkar then you duas go unanswered. اب اگر یہ نیکی کی طرف بلانے کا کام, برائی سے روکنے کا کام اگر یہ امت نہیں کرے گی, آپ لوگ نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ بغیر جواب کے ضائع جائیں گی, یعنی کہ سر سے اوپر بھی اٹھ کے نہیں پہنچیں گی, کیونکہ اس کے لیے دعوت کا کام کرنا شرط ہے. دعوت کا کام اگر نہیں کریں گے تو اللہ سے دعائیں کرتے رہیں, عبادات کرتے رہیں, مانگتے رہیں, لیکن اللہ نہیں سنتے پھر, کیونکہ جو اصل کام ہے وہ نہیں امت کر رہی, اس کو چھوڑ دیا. اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا اور ان کو برائی سے روکنا, یہ اس امت کا کام ہے, اہم مقصد ہے یہ زندگی کا ان کا. تو if you do not carry out your responsibility of amar bil ma'ruf nahi anil munkar then your duas go unanswered. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, by him in whose hand my life is, you either enjoin good and forbid evil, or Allah will certainly soon send his punishment to you. میری جان جس رب کے ہاتھ میں ہے نا, جس کے قبضے میں ہے, خدا کی قسم, اس کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم نیکی کے ساتھ نہیں جڑو گے اور برائی سے نہیں رکو گے
تو پھر کیا ہوگا کہ ان قریب اللہ جو ہے وہ اپنا عذاب تم پر بھیج دیں گے. Then you will make supplication and it will not be accepted. اور یہ ریاض الصالحین ایک کتاب ہے حدیث کی نا، اس میں حدیث نمبر 193 ہے، چیپٹر نمبر 23 ہے. May Allah help us to fulfill our role and responsibilities. آمین. اب یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس پر کوشش بھی کرنی چاہیے. اور الحمدللہ آپ کی بھی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ جماعت کا سلسلہ ہے اور جماعت موجود ہے لڑکوں کی، اور وہ ہر ہفتے ان کا ماشاءاللہ جو ہے مدنی مسجد میں بھی مشورہ ہوتا ہے. اس میں تمام کیمپسز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ماشاءاللہ، اور سب جو ہے وہاں پر جڑتے ہیں ہر ہفتے. اس کے علاوہ آپ کے اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی اس میں محنت ہوتی ہے جس انداز میں بھی انفرادی طور پر، تو وہ محنت چل رہی ہے. یہ ذمہ آپ کے بھی ہے. جس قدر گناہ عام ہے اسی قدر نیکی کا عام کرنا یہ آپ کی پوری ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ پھیلتا جائے گا، گناہ بڑھتا جائے گا، اور نیکی آپ چونکہ نیکی کی بات نہیں کر رہے، نیکی کو پھیلا نہیں رہے، تو پھر گناہ تیزی سے بڑھے گا اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے. کوئی ایک فرد اس کا ذمہ دار اکیلے نہیں ہے، اس میں ہم سب پھر برابر کے شریک ہیں. اسی لیے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر زندگی کا ہمارا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے بھی یہ کام اب اس امت کے ذمہ ہے. اب ہم نے جو ہے اس کام کے اندر محنت کرنی ہے اور لگنا ہے تاکہ جو ہے یہ امت صحیح راستے کے اوپر آ جائے. کیونکہ امت جو ہے وہ اس وقت کیا ہو گئی ہے، گمراہی کی طرف، گمراہی کے راستے پہ جا چکی ہے. اب اس کو واپس ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اب قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک کو جو ہے وہ کامیابی کے راستے کے اوپر لے کر آئے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، قیامت تک کی ذمہ داری ہے. تو اب اس کام کو کریں گے تو کامیاب ہے، نہیں کریں گے تو ناکام ہے. اچھا جی، یہ لیکچر 6 کی جو لاسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے نا، سلائیڈز ہیں، وہ ہمارے پاس ہے کسب حلال، لافل ارننگ، یعنی کہ حلال طریقے سے کمانا. اگر انسان کی کمائی جو ہے وہ حلال ہوگی تو اس کی نیکیاں، اس کی عبادات اور اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے، ایکسیپٹیبل ہوں گے. ادروائز وہ سب حرام ہو جائیں گے. تو میننگ آف کسب حلال کیا ہے؟ لافل، لیگل اینڈ ربا فری ارننگ. سود سے بھی پاک ہو، قوانین کے مطابق ہو، شریعت کے قوانین کے مطابق ہو، لیگل ہو، جائز طریقے سے ہو. Definition of kasb halal: it is defined as all provision and earning that are riba free, legal and lawful under the legislation and having religious acceptance. It is also refers to the earning which are according to the economic principles of اسلام. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں میں سے زمین کی، حلالا طیبا، جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ولا تتبعوا، اور ہرگز پیچھا نہ کرو، یعنی کہ پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی، اس کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا دشمن ہے. او مین کائنڈ، ایٹ فرام واٹ ایور از آن ارتھ دیٹ از lawful and good, and do not follow the footsteps of شیطان. Indeed he is to you a clear enemy. یہ تو کھلا دشمن ہے، واضح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دیا. تو اس کے طریقوں پہ مت چلو، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، حرام چیزیں کھلانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے کہ حرام لقمہ ڈالو اس کے پیٹ میں تاکہ یہ پھر غلط کام ہی کرے، کوئی اچھائی کا کام نہ کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، دوگنا چگنا کر کے بھی سود کو ہرگز مت کھاؤ، ڈبل کر کے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تمہارے کو کامیاب کر دے، تاکہ تم کامیابی کی طرف چلے جاؤ. تمہاری کامیابی اسی میں ہے. تو لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، جو اپنے قوت بازو سے کما کے کھاتا ہے وہ سب سے پاکیزہ روزی ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ روزی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. دوسرے کے پیسے کی کھائے یا پھر جو ہے چرا کے کھائے یا حرام طریقے سے کھائے، یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
زور بازو سے کما کر محنت کر کے کھانے والے کو پسند فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم فرما بردار بندوں میں سے ہو، عبادت کرنے والے بندوں میں سے ہو نا، اچھے ہو، تو تم میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھائیں ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ ہیں اور عمل کریں نیک۔ ظاہر ہے جب پاکیزہ حلال روزی کھائے گا اور جنک فوڈ نہیں کھائے گا اور پیکٹ فوڈ نہیں کھائے گا اور باہر کا گند بلا والا پیزا اور جو ہے وہ برگر اور پتہ نہیں فرائز اور بریانیاں اور پتہ نہیں کون کون سے گندے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں ہوٹلوں کی اور سالن، یہ گند بلا نہیں کھائے گا، بلکہ وضو سے بنا ہوا پاکیزہ صاف ستھرا گھر کا کھانا کھائے گا، تو پھر یہ نیک کام ہی کرے گا۔ اور اگر غلط کام کر رہا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی غذا ہی پاکیزہ نہیں ہے، گندی ہے۔ اور صاف ستھرا کھانے سے آدمی کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا، موٹا نہیں ہوتا، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ کھائے، اس سے نہیں ہوتا، لیکن گندا کھانے سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبیوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ پاکیزہ کھانا کھائیں اور نیک اعمال کریں، تو یہ ہوگا۔ اگر صاف ستھرا کھانا کھائے گا تو نیک کام کرے گا، ورنہ غلط کام کرے گا اگر گندا کھانا کھائے گا تو۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کیا مطلب ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے رزق کے وسائل پیدا کر دیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ تمام جانوروں کے، چرند پرند کے اور انسانوں کی ذمہ داری اللہ نے روزی روٹی کی لی ہے، لیکن آخرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اور انسان جو ہے وہ دنیا کی روزی روٹی کی ذمہ داری کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، اور آخرت کی فکر اس نے ترک کر دی، چھوڑ دی، آخرت کی فکر نہیں کر رہا، جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہی نہیں ہے بندے کی۔ اللہ نے تو دنیا کی ذمہ داری لی ہے کہ دنیا میں تم بھوکے نہیں مرو گے، اور ہم دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، تم دیکھتے نہیں ہو زمین میں اللہ نے ڈیفرنٹ الگ الگ رنگ کے دیکھو چیزیں بنائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے بڑی نصیحتیں، بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے، اگر وہ نشانیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ یہیں تک رکھیں، اب مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، 6 بج کے تقریباً 5-6 منٹ پہ نا، تو بس مغرب کی نماز پڑھ کے پھر اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، تقریباً 6:20 پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 6:20 تک انشاءاللہ 6:20 پہ ہم کلاس کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پر بریک لے لیں تو انشاءاللہ۔ اچھا جی، سورہ نحل کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین، نہیں سورہ مائدہ ہے، سورہ نحل کی آیت ہو گئی وما ذرأ لکم فی الارض والی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے ایمان والو حرام چیزوں سے بچو جو پاکیزہ نہیں ہے نا، اور کھاؤ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے مت بڑھو، لا تعتدوا یعنی کہ حد سے تجاوز نہ کرو، باؤنڈریز کو پار نہ کرو، کراس نہ کرو، بے شک اللہ حدوں کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، تم ایمان والے ہو نا، اسی لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ہرگز دور رکھو، بچا کے رکھو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا، ٹھیک ہے، حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم جو ہے اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے نا روزی اللہ نے تمہیں دی ہے، بس اسی کو تم نے کھانا ہے شکر کے ساتھ، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنا ہے، اور اسی کے پاس تمہارا جو ہے وہ بے حساب جو ہے نیکیاں موجود ہیں، اگر تم کرتے ہو، حلال کھاتے ہو، حلال کماتے ہو، حلال کام کرتے ہو، تو اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں پھر تم پر ہوں گی۔ اور دیکھو آنکھیں بھی نعمت ہیں، کان بھی نعمت ہیں، یہ دل بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت ہیں، ہاتھ بھی
نعمتیں جسم، دماغ، اولاد، بیوی، زمین، آسمان، بارش، ہوا، پھل، فصل، چاند، سورج، ٹھیک ہے، خود ہماری اپنی پوری زندگی یہ نعمت ہے۔ مگر ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام ہے۔ اسلام کی نعمت جو ہے وہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ وہ اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے خوش نہ رہے؟ سب چاہتے ہیں، اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ ہرگز ہر انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے پر بوجھ بن جائے، خود سے، ٹھیک ہے نا، وہ تلاش کرنے کا روزی جو ہے ارادہ رکھتا ہے، بلکہ دوسروں کی بھی کفالت کرنے کا اس کو جو ہے پسند ہوتا ہے کہ میں کروں، اور اس کے لیے انسان کو دنیا میں کچھ کرنے کی فطری ضرورت پڑتی ہے۔ اسی کا نام کسب معاش ہے۔ کسب حلال یعنی کہ حلال کمانا، حاصل کرنا، وہ اسی بات کا نام ہے، بلکہ یہ کسب معاش بذات خود انسان کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک امر ناگزیر ہے۔ جو انسان کسب معاش سے بھاگتا ہے نا، وہ نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے مصیبت ہے، بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی دیکھا جائے تو وبال جان ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فطری ضرورت کے پیش نظر نا انسان کو حلال کمانے کے اصول دنیا میں سکھائیں، اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتلائیں کہ صحیح زندگی گزار کیسے سکتے ہو تم اس دنیا کے اندر، اور وہ دنیا کی زندگی بھی اچھی بنانے اور آخرت کی زندگی بھی اچھے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ حلال چیزیں کمائی جائیں، حلال طریقے سے کمائی جائیں، حرام چیزوں سے اور حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر ہم جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور برتر ہیں، ورنہ ہماری پھر جو ہے وہ پکڑ ہے۔ اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ ہود ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی بھی زمین پر چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے نہ دیا اس کو، اور اللہ نے اس کو سمجھا بھی دیا ہے، اور اللہ جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھا بھی دیا ہے کہ اس کا رزق کس جگہ پر موجود ہے، وہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر چیز جو ہے اللہ کی کتاب میں موجود ہے، رہنے سہنے کے طریقوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اس کے اندر موجود ہے، مگر انسان سمجھتا کہاں ہے؟ حالانکہ اللہ ہی رزاق ہیں، رزق دینے والے، بہت زیادہ دینے والے، خود مختار اور بہت طاقتور ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ زمین میں رزق ہے، یہیں سے روزی روٹی ملے گی، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ہے تمہارا رزق جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور آسمان سے ہی اللہ اتارتے ہیں، بالکل بارش اترتی ہے اور پھر زمین سے اگ جاتا ہے، ورنہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے آسمان سے ہی اتار کے من و سلوہ کھانا کھلایا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے ہی ان کو زندگانی دنیا کی روزی دی، ان میں ان درمیان ان کے تقسیم کری، اور ایک کو دوسرے سے ہم نے بلند کیا، ایک کے اوپر ایک ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات موجود ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اب ان آیات سے آپ کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بالکل صاف ہو جاتی ہے بات کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، وہ کسی کو بھی بھوکے نہیں مرنے دے رہا۔ جب وہ ایک پرندے کو روزی دیتا ہے تو انسان کو تو لازمی بدرجہ اولا روزی دیتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش خود اس نے کی ہے، کتنی محنت کر لے، کتنا زور لگا لے، کتنا کوشش کر لے، لیکن اس کو حاصل وہی ہوگا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محنت کرنا انسان کے ذمے ہے اور عطا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف انداز میں نا کسب معاش کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ فرض تک قرار دیا گیا، خصوصاً دن کا حصہ اس کے لیے مقرر کیا گیا، فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، اسی لیے رات کو نائٹ جابز کرنے والے ان کی روزی میں برکت نہیں ہے، اور ان کی زندگی بھی مختصر ہے، ان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، جلدی مر بھی جاتے ہیں،
جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں، جلدی گنجے ہو جاتے ہیں، تمام جسمانی صفات جو ہیں، خوبیاں وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں، زندگی عادی ہو جاتی ہے۔ یہ رات میں جاب کرنے والے، رات کو جاگنے والے، رات کو محنت کرنے والے، کمانے والوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو ہے سمجھایا ہے کہ ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، رات کو نہیں بنایا۔ رات تو سونے کا ذریعہ ہے، مطلب یہ کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ قصب معاش کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کے تلاش کرنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ علیم ان سیکون منکم، اس آیت میں دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں، علیم ان سیکون منکم مرضی واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں دیکھیں آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ سے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ فکر معاش کو کیا، اور تجارت کاروبار کے لیے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح کسب حلال شرافت کی علامت ہے اور عزت وقار کی دلیل ہے۔ انسان جب کسب حلال میں سرگرم رہتا ہے تو اس کو نہ مسکنت چھوتی اور نہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بے شک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایک معیوب چیز ہے، کیونکہ بھیک مانگنا جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی پسند نہیں فرمایا کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو، اور پھر آدمی جب مانگتا ہے تو اس کو اسی کی لت لگ جاتی ہے، اسی کی عادت بھی لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے، بھیک مانگنا۔ تو کیا ہوا، حضرت لقمان حکیم کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کسب حلال کے ذریعے نا فقر سے استغنا حاصل کرو، یعنی مستغنی ہو جاؤ کسی سے کچھ بھی سوال کرنے سے، مانگنے سے۔ اس لیے کہ جس کو فقر لاحق ہو جاتا ہے اس کے اندر 3 خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، برائیاں، دین میں کمزوری اور نرمی آ جاتی ہے، عقل میں کمزوری آ جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، زوال مروت کا وہ شکار بن جاتا ہے، زوال مروت کا شکار بن جاتا ہے۔ اور اس کے الٹ جب آدمی حلال کماتا ہے نا تو انسان کی معیشت بھی اچھی رہتی ہے اور دین کی سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، عزت و ناموس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، چہرہ پر نور بن جاتا ہے، چہرے سے نور ٹپکتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں باوقار رہتا ہے۔ مگر کسب حلال اس وقت ہے جب کسب معاش کا طریقہ بھی حلال ہو۔ اب ان سلائیڈز میں نا قرآنک آیات، ان کی ٹرانسلیشن جو اردو میں ہے نا، یہی آپ نے تیاری کرنی ہے، ان کو تھوڑا بہت دیکھنا ہے تاکہ آپ کے MCQs جو ہیں وہ سالو ہو جائیں، اور شے مطلوب بھی حلال ہو، ورنہ پھر کسب معاش وبال جان بن جاتا ہے۔ حرام طریقے سے کمائی ہوئی چیز، حرام چیز، دونوں ہی اللہ کے نزدیک غیر مقبول اور مستحق عذاب ہیں، اور یہ معاشرے میں بھی جو ہے نا برائی اور شرمندگی اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مکمل وضاحت کر رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ دیکھیں اپنے پیغمبروں کو بھی اللہ نے حکم دیا حلال چیزیں کھائیں تاکہ نیکی کے کاموں میں لگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں نا انہی سے کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کیا آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ زہد فی الدنیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا زہد اختیار کرنا۔ سب سے بڑا زہد فی الدنیا یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ کوئی زہد اور تقوی کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف حرام چیزوں سے رزق حاصل کرتا رہے اور یا دوسروں پر ظلم کرتا رہے، اور دوسری طرف زہد کا لباس اوڑے رکھے اور مزاروں پر جا کر
جو ہے چادریں چڑھا رہے ہیں، دیگیں بانٹ رہے ہیں مستحقین کو، اور مفلسین اور جتنے بھی جو ہے وہ ضرورت مند ہیں بھلے انہی کو کھانا کھلا رہے، لیکن اپنے ماتحتوں کو اپنے دفتر کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، اپنی فرم کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں، ان پر سختیاں کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی زہد و تقوی نہیں ہے، اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ الٹا وبال ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تو ایسا ظلم ہے، اور مزاروں پہ جا کر جو ہے وہ اس طریقے کے کام ہو رہے ہیں، یا کہیں اور جا کر بھی. تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ الٹا پکڑ کی بات ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے نا، اسے ہرگز مت کھاؤ. اب ایک جانور کو ذبح کیا اور نام لے لیا بھائی اپنے فلانے پیر کا، اپنے فلانے شیخ کا، ٹھیک ہے، کسی اور اپنے خاندان کے بندے کا نام لے لیا، ٹھیک ہے، اس کے نام پر ذبح کرا، تو یہ جانور کیا ہو گیا؟ مسلمان کیا حرام ہو گیا، تو وہ نہیں کھا سکتا، اب وہ مردار ہو گیا. اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. ظاہر ہے وہ تو برائی کا کام کر رہے ہیں، غلط کام میں پڑے میں، آپ کو بھی غلط کام کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو اب آپ بھی اگر غلط کام کریں گے، ان کی مانیں گے، تو اب آپ بھی انہی کی طرح بن جائیں گے. اس سے معلوم ہوا انسان کے وسائل رزق اس کائنات پر موجود ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص خود محنت کر کے وسائل کو حاصل کرے، پھر ان سے اپنی ضروریات اور جائز خواہشات پوری کرے. اسی طرح سلف صالحین کے بھی مختلف اقوال ہیں، وہ دیکھیں یہاں پر اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ کو بتائے جا رہے ہیں. جیسے دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. بھائی یہاں پر میسج بیکار میسج نہیں کرو، یہ میں پھر وہاں پہ لسٹ میں دوں گا، آپ کا بھی نام دوں گا. یہ جس نے آپ میسج کر رہے ہیں نا، یہ بیکار اور فضول میسج یہاں پر نہ کرے کوئی بھی اسٹوڈنٹ. کسب الحلالی، کسب حلال جو ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، روزی رزق حلال تلاش کرنا، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے. لیکن صرف یہی اہم فریضہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس حلال کمانا یہی ایک عبادت ہے. بھائی دوسری دیگر عبادات کے بعد، نماز فرض ادا کر لی، اس کے بعد گناہوں سے بچے، اس کے بعد ٹھیک ہے، لوگوں کو پریشان نہیں کیا، تنگ نہیں کیا اپنی زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی اعضاء سے، اس کے بعد پھر یہ حلال ہے اور عبادت ہے. ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا اس کے برابر ہے. نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی بھی کھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے ذریعے واضح کیا. آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حق ہو، جیسا اعتماد اللہ پر کرنا چاہیے نا، اس کا حق ہے، اس طریقے کا حق اگر ادا کر دو تو جیسے پرندوں کو اللہ تو روزی دیتا ہے نا، وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور بھوکے نکلتے ہیں، پیٹ بھرے گھر واپس آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی دیکھیں فقیر لوگ جو ہے وہ بھوکے نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے اور تھیلیاں بھرے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں. تو آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کو تو اللہ گھر بیٹھے پھر کھلائے گا، کوئی محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل بات دیکھیں واضح ہے کہ رزق اللہ کی جانب سے ملنا تو یقینی ہے، مگر اس پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا اور چڑیوں کی طرح محنت بھی کرنی ہے. پھر معاش کے لیے گھر سے نکلنا بھی ہے، جیسے بھوکی چڑیا صبح کو فکر معاش میں نکلتی ہے گھونسلے سے اور پیٹ بھرے شام کو واپس لوٹتی ہے. اب اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، محنت ہمارے ذمہ ہے، باقی دینا اللہ کے اوپر ہے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے یہ بات مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے ان کو کہ اے عمر، اچھا عمل اچھا آدمی کے ساتھ کتنا اچھا ہوتا ہے. یعنی کہ آدمی بھی نیک ہے، نیکی کرنا، بھلائی کرنا اس کا عادت ہے، اور پھر نیکی کا کام بھی کر رہا ہے، تو یہ ڈبل نیکی ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یده۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آج یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پوری انسانیت دنیا پرستی میں ملوث ہو گئی، اور کیا ہے، ایسی مگن ہو گئی کہ اب حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آدمی کبھی ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے تو کفر کی حالت میں شام کرتا ہے، اور کبھی ایمان کی حالت میں شام کرتا ہے تو کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ یہی لوگ دینار اور درہم کے بندے ہیں جن کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں فرما رہے ہیں کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے، اس کے اثرات۔ اس سے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ قد یصبح الانسان مؤمنا ویمسی کافرا وقد یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یعنی وہ حرام مال کھاتا ہے تو اس کی برائی پھر ایسی ہوتی ہے کہ صبح کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، اور شام کرتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا الٹ ہوتا ہے کہ کبھی ایمان کی حالت میں شام کرتا ہے تو کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے مسافر۔ اب وہ بالکل اجنبی جو نیا آدمی ہوتا ہے وہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، تو بالکل ایسی زندگی گزارو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اچھے کام کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف کیے ہوئے رہتا ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب تو ایسا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ سوال کرے، کسی سے کوئی چیز طلب کرے اور مال مانگے، وہ بھیک مانگے، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے قوت بازو سے کما کر وہ خود کھائے، وہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئیے تھے، یعنی کہ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق کو زیادہ مت پھیلاؤ، اس لیے کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی آخری روزی بھی اس کو نہ مل جائے جو اس کی تقدیر میں تھی۔ لہٰذا کسب حلال اور ترک حرام میں فرق کرو، یہ ضروری ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ حلال چیزیں کیا ہیں، حرام کیا ہے۔ اگر آپ بغیر پوچھے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی پکڑ ہے کہ آپ نے علماء سے مسئلہ معلوم کیوں نہیں کرا، آپ کو جدھر شک ہوا، پریشان ہوئے، ادھر آپ نے کسی عالم دین سے شرعی مسئلہ کیوں نہیں پوچھا، یہ آپ کی پکڑ ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو تب بھی پکڑ ہوگی۔ جب آدمی حرام چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت اپنے رب سے بدگمانی کی بنیاد پر کرے گا، اور اگر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا ہے اور کسب حلال کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا مال نہیں ملتا جتنا مال اس نے غلط طریقے سے حاصل کر لیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کو رزاق بھی مانتا ہے کہ اللہ روزی دینے والے ہیں، لیکن اس پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنا صبر کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ پہلا شخص وہ ہے جس کا علم کمزور ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس کی عقل اور بصیرت کھو گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رزق کے حلال کی برکتوں میں یہ بھی ہے، جب انسان اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس مال کو بڑھا دیتا ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس طرح نہیں ہوتا، اس کا مال حرام ہے، سود کے مال پر اسی لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اس لیے اس سلائیڈ کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر
فرمایا کہ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجو اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو، خون یا سور کا گوشت یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کسی نے مطلب جان کی جو ہے وہ اسلحہ اس کے اوپر تان دیا اور حرام چیز کھانے کا حکم کیا، یا یہ بھوک سے مر رہا تھا تو اس صورت میں بھی، اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جس سے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، ان کی ٹرانسلیشن اردو میں یہاں پر ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو، خون اور سور کا گوشت، اب چاہے اونٹ کا خون آپ جمع کریں اکٹھا کریں کسی بھی نیت سے، وہ بھی حرام ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، جو چوٹ لگ کر مر جائے، جو گر کر مر جائے، جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ دینا اس کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا، جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یعنی کہ جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ گناہ کی طرف مائل نہ ہونے کا مطلب یہ بھوک سے مر رہا ہے، اب اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، اب پیٹ بھر کر نہیں کھائے، بس جان بچانے کی حد تک کا کھائے اور اس سے آگے بڑھ کر نہ کھائے۔ یہ بھی ریپیٹ ہونی ہے بات نا، تو ان کو خود بھی دیکھ لینا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑھئے تھے، ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ ایفیکٹ آف حلال اینڈ حرام، یہ آپ کو بتا دیا کہ ظاہر حرام کا اثر بھی غلط پڑے گا اور حلال کا اثر جو ہے اچھا پڑے گا انسان کے اوپر۔ اور ایک بستی والوں کی مثال بھی اللہ نے ذکر کی کہ امن چین سکون سے بستی والے زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک بھائی آپ نے پھر غلط باتیں یہاں شروع کر دی ہیں، آپ بیوقوف انسان تو نہیں ہو؟ میں نے آپ کو 10 دفعہ منع کر دیا، آپ پھر ادھر فضول میسیجز کر رہے ہیں۔ آپ کو پیار کی بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میں آپ کو یہاں سے نکال دیتا ہوں کلاس سے، بس یہی حل ہے اس کا بیٹا، کیونکہ آپ کو پیار کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ نہیں یہ جو لیونل میسی کے نام سے آ رہا ہے اور دوسرا یہ ڈکی بھائی کے نام سے آ رہا ہے، یہ تو آپ نے نام بھی اپنے غلط لکھے ہیں ادھر، یا آپ نے کسی اور کو لنک شیئر کیا ہے تو وہ بھی پکڑ میں آ جائے گا کہ آپ نے کس کو لنک دیا، وہ خود بتائے گا، جب اس کو مینجمنٹ بلائے گی تو وہ خود منہ کھول کے بتائے گا کہ مجھے کس نے کلاس میں داخل کیا تھا۔ خود پھنسنے والے کام کر رہے ہو۔ اچھا جی، اور خدا کی ایک بستی کا جو ہے نا واقعہ ذکر کیا ہے کہ امن چین سکون سے گزار رہے تھے زندگی، لیکن ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اس سبب سے نا ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں رسول آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر دیکھو تم کہ اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے مارا، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم تھے۔ ظالم وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں لیکن وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، تو یہی لوگ حقیقت میں کیا ہیں؟ ظالم لوگ ہیں۔ اسی کو دیکھیں یہاں بھی آگے اللہ نے ذکر کیا وہی ربا، سود کو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، بے شک اے ایمان والو جو خمر ہے یعنی کہ شراب،
والمیسر اور جو جوا ہے، اور والانصاب اور بت کے جتنے بھی کھیل طریقے ہیں، والازلام اور پاسے وغیرہ جو جوا کی شکلیں ہوتی ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پس ان سے بچو، ان تمام چیزوں سے تمہیں بچنا ضروری ہے، بچتے رہو ان چیزوں سے۔ برائبری کیا ہے؟ رشوت کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی اسٹارٹ میں، کہ حق کو ناحق بنا دینے یا ناحق کو حق بنا دینے کے لیے جو مال یا کوئی چیز بھی دی جاتی ہے وہ رشوت کہلاتی ہے۔ اور رشوت کا حکم کیا ہے؟ چونکہ اسلام دین حق ہے، دین عدل اور دین قویم ہے، اس لیے اس نے رشوت کی جملہ صورتوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اس کے مرتکب اور اس پر مدد کرنے والے کی بھی اللہ نے مذمت فرمائی ہے، دھتکارا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنایا کرو، نہ کوئی اور غلط کام کرو، رشوت لینے دینے والے دونوں جہنم میں ہیں۔ اور آگے ربا ہے، سود، کہ اے ایمان والو جتنا بھی سود باقی ہے اس سے بھی بچ جاؤ، اسے چھوڑ دو، اور آئندہ سود ہرگز مت کماؤ، اور ڈبل سود کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس کے آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، ٹھیک ہے نا، تمام سود سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ بینک میں ہو، تو ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، اور یہ گناہ میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے چچا کا بھی بقیہ تمام سود معاف کر دیا، اور آپ نے حکم کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی سود کا لین دین ہرگز بھی نہیں کرے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا آگے بھی کہ دیکھو اللہ ظلم نہیں کرتے، میجرمنٹ برابری کے اندر تقسیم میں بھی اللہ برابر سرابر تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ کا وزن جو ہے وہ مکمل ہے، برابر ہے۔ تو تم انسانوں کو بھی ہرگز نہیں چاہیے کہ تم ناانصافی کرو، کم تولو یا زیادتی کرو، کسی کے ساتھ بھی تم نے ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمی کرنے سے بھی منع فرما دیا، یہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے خصوصاً۔ بس بھئی یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، اب میں سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس لے رہا ہوں، سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس ہے، اس کے لیے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں اپنی اٹینڈنس دے دیں۔ جن اسٹوڈنٹس کا صرف نام لوں گا وہی اپنے نام آنے پر یہاں پر پریزنٹ بولیں گے، اور اس کے بعد وہ لیو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس آپ کی ٹیوزڈے کو ہوگی، پراپر سیکوینس وائز کنٹینیوس کلاس جو آپ کی ہے وہ چلتی رہے گی، وہ لاسٹ کلاس ابھی آپ کی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہوگی، یعنی کہ ٹیوزڈے والے دن، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ابھی سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس میں لے رہا ہوں، سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس ہے۔ اچھا جی، عبد الحی، جن کا نام آئے صرف وہی مجھے اٹینڈنس دیں یہاں پر۔ عبد الحی، عبد الرافع کھورو، عبد الرحمن چنا، عبداللہ ہنگورو، عبداللہ جمال، عبداللہ خان، عبیہ کاشف، عبد الرحمن چنا لگا دی، عبداللہ ہنگورو، عبداللہ جمال، عبداللہ خان، عبیہ کاشف۔ دیکھیں جس کا نام صحیح لکھا ہوا آ رہا ہے نا، صرف میں اس کی اٹینڈنس لگاؤں گا، جیسے عبیہ کاشف کا صحیح آ گیا، عبداللہ ہنگورو کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، عبداللہ جمال نہیں ہے، عبداللہ ہنگورو میں نے لگا دی، عبداللہ جمال نہیں ہے، عبداللہ خان نہیں ہے، باقی کوئی اور کسی نے اپنا نام چینج کیا ہوا ہے تو اس کی اٹینڈنس میں نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، آپ کا نام نہیں آیا محمد راہم، اس لیے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ادینہ مروہ، احمد سلیم، ادینہ مروہ ہیں، ٹھیک ہے جی، احمد سلیم، عائشہ اطہر، احمد سلیم نہیں ہے، عائشہ اطہر لگا دی، علی محمد، علی محمد نہیں ہے،
اچھا جی، علی محمد نہیں ہے. ارشد علی، اشر خان، آصف علی. ارشد علی لگا دی. اچھا آصف علی لگا دی. اچھا جی، اشر خان نہیں ہے. اشر خان ایبسینٹ ہیں. اوریلیا الیگزینڈر. بھائی اشر خان آپ کا نام صحیح نہیں آ رہا اس لیے میں نہیں لگا سکتا اٹینڈنس. ٹھیک ہے بھائی، نام صحیح آ رہا ہوتا تو میں لگا دیتا. اشر، ٹھیک ہے اشر خان سر میں ہوں. ٹھیک ہے اشر خان لگا دی. اچھا جی، اس کے بعد ہیں اوریلیا الیگزینڈر. بھائی جس کا میں نام لے رہا ہوں صرف وہ یہاں پر پریزنٹ بولیں، باقی کوئی نہ بولے. اوریلیا الیگزینڈر. ایمان فاطمہ، فائق فاروق. ایمان فاطمہ، فائق فاروق. ہادیہ طارق. حافظ سید. ہادیہ طارق لگا دی. حافظ سید حمدان. حافظ سید حمدان. حسنین خان. حسنین خان. امامہ سجاد. اقرا ساجد. امامہ سجاد لگا دی. اقرا ساجد. خضرہ انجم. مظہر الحق. خضرہ انجم لگا دی. مظہر الحق. اقرا ساجد لگا دی. مظہر الحق نہیں ہے. مہتاب بیگ. مرزا محمد حسنین بیگ. مہتاب بیگ. مرزا محمد حسنین بیگ. محمد اسد. محمد اسد. محمد احمد رضا. محمد احمد رضا. محمد احمد رضا. محمد انس عمران. محمد انس عمران لگا دی. محمد ارسلان علی ویرک. محمد ارسلان علی ویرک. محمد اصفر. محمد عتیب مدنی. محمد فواد حسین. محمد عتیب مدنی لگا دی. محمد فواد حسان علی. محمد حسام علی. محمد حسین. محمد حسین. محمد حسین علی لگا دی. محمد کبیر. محمد خلیل اللہ. محمد کبیر. خلیل اللہ لگا دی. محمد کبیر نہیں ہے. محمد کبیر لگا دی. محمد عمر دسائی. محمد قاسم. محمد عمر دسائی. محمد قاسم لگا دی. عمر دسائی نہیں ہے. محمد رافع. محمد رافع. محمد شہزاد. محمد شہروز. شہزیب احمد خان. ابھی نام نہیں آیا آپ کا. محمد شہزاد. محمد شہروز. محمد طاہا. محمد طاہا. 7032. 7032 ٹھیک ہے. محمد طاہا لگا دی. محمد یحییٰ. محمد عیسیٰ. محمد یحییٰ. محمد عیسیٰ لگا دی. مصطفیٰ امان. بھائی جس کا نام میں نہیں لے رہا وہ نہیں اٹینڈنس بولیں. ٹھیک ہے، جس کا میں نام نہیں لے رہا وہ نہ بولیں. جس کا نام لے رہا ہوں صرف وہ بولیں. راحم علوی. مصطفیٰ امان. مصطفیٰ امان. راحم علوی. ریان شہزاد. ریان شہزاد. مصطفیٰ امان لگا دی. ریان شہزاد نہیں ہے. راحم علوی نہیں ہے. روحان ظفر. سیف اللہ بیگ نہیں ہے. صفوان لکھانی. صفوان لکھانی. سائم فیصل. سمرہ شرافت علی نہیں ہے. سردار عزیر. سمرہ علی. سمرہ علی نہیں ہے یہاں پر. سمرہ شرافت علی ہے. اچھا یہی ہے آپ کا نام. سمرہ شرافت علی ہیں. سمرہ شرافت علی ہیں. اچھا. سردار عزیر. سروش طلحہ. شاہد سلیم. یہ جو نمبر کے ساتھ آئے یہ نام تو لکھیں اپنا. پریزنٹ سر لکھ رہے ہیں. شاہد سلیم ٹھیک ہے لگا دی. شاہزیب احمد خان. شان سلیم مرچنٹ. شاہزیب احمد خان. شان مرچنٹ. شان مرچنٹ نہیں ہے. نہیں ہے شان مرچنٹ. سفیان احمد.
سید انس جاوید، سفیان احمد لگا دی. سید انس جاوید، سید انس جاوید نہیں ہے. سیدہ زہرا فاطمہ، تنویر احمد، زہرا فاطمہ لگا دی. تنویر احمد، اسامہ خان اسلام، اسامہ خان اسلام، وقاص ملک، زہرا زیدی، وقاص ملک لگا دی. زہرا زیدی، زہرا زیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يفقهوهم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ومن ممتحنة سورة الممتحنة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا